ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کتنی مشکلوں سے ہمیں ملا ہے۔ پاکستان کا 75واں آزادی کل قومی جذبے، ملی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی، خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعاؤں سے ہوگا۔ دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ ملک بھر میں پرچم کی کشائی کی تقریب منعقد ہوگی۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی جائے گی، جس میں اہم حکومتی اور سرکاری شخصیات شرکت کرے گی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں سیمینارز اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں مقررین جدوجہد آزادی کی تحریک میں دی جانے والی قربانیوں پر روشنی ڈالیں گے۔ حکومتی، سرکاری شخصیات اور پاک افواج کے افسران بانی پاکستان قائد-اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار مبارک پر حاضری دیں گے اور پھولوں کی چادریں چڑھانے کے بعد فاتحہ خوانی کریں گے۔ ملک کے مختلف مقامات پر تحریک آزادی پاکستان کے شہداء کے لیے بھی قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کتنی مشکلوں سے ہمیں ملا ہے۔ آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس کا قائد-اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی کی محنت اور لگن کی بدولت ہے۔ اگر قائد-اعظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا، اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ قائد-اعظم نے اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہ کی ہوتی، علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے اپنے شاعری سے ہمیں نہ جگایا ہوتا تو ہم یوں ہی خواب غفلت میں سوئے رہتے۔ قائد-اعظم کے ان احسانات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کل 14 اگست کا دن ہے۔ پوری قوم جشن آزادی منائے گی۔ 14 اگست 1947 کو ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، لیکن جشن منانے والے آزادی کی تعریف سے ہی نا آشنا ہے۔ ان غلاموں کو پتہ ہی نہیں آزاد کسے کہتے ہیں۔ سنو، آزاد وہ شخص اور وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکتے ہو۔ یہ آزادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ انہیں جشن آزادی منانے کا حق کس نے دیا؟ یقین نہیں آتا تو ہر شہر میں موجود درباروں کا چکر لگا کر دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو وہاں جھکے ہوئے ہیں۔ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو کوئی قبر کے آگے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، تو کوئی اس قبر کو چوم رہا ہے، قبر کی مٹی کو چاٹ رہا ہے، وہاں پر رکھا نمک کھا رہا ہے۔ یہ مردوں کے غلام، مردوں سے خوف کھانے والے، مردوں سے امیدیں باندھنے والے اور ان پر توکل کرنے والے ہیں۔ انہیں آزادی کا کیا پتہ؟ آزاد تو وہ قوم ہوا کرتے ہیں جس کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا ہو، جو امید صرف اللہ سے لگاتی ہو، صرف اسی پر توکل کرتی ہو اور اسی سے خوف کھاتی ہو۔ اس غلام قوم کا جشن آزادی سے کیا تعلق؟ 1947 میں انہوں نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، مگر اے جشن آزادی منانے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تم قانون کس کا چلاتے ہیں؟ کیا برٹش لا اور انڈین لا تمہارے ہی ملک کا قانون نہیں؟ تمہارا سر تو پارلیمنٹ کے ممبران کے بنائے ہوئے قانون کے آگے جھکتا ہے۔ آزاد قوم تو وہ ہوا کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعرہ لگائے، جس کا قانون زمین پر رہنے والے نہ بنائیں،
بلکہ اس کا قانون آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہو، جس کا قانون وہ جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس قانون پر عمل کر کے صحابہ پوری دنیا پر حکمران رہے۔ اور سن لو، جس ملک کا قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہو، اس ملک کے عوام آزاد نہیں غلام ہوا کرتے ہیں، پھر قانون بھی اس قانون کے مخالف ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ایسے قانون کو طاغوت کا قانون کہا جاتا ہے۔ سنو، اللہ کے قانون میں شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس قانون کی پہلی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور تمہارے قانون میں شرک کے اڈوں کی نگرانی کے لیے محکمہ اوقاف قائم ہے۔ تم کس آزادی کی جشن منا رہے ہو؟